ریاست کا محور پاکستان کے عوام ہیں، دشمن عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہیں۔ عوام اور پاک فوج کے باہمی رشتے کو قائم اور دائم رکھا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ملٹری اکیڈمی کاکول میں خطاب، کہا دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں، ہمیں اپنے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا ہوگا۔ مسلح افواج قائد اعظم کے ویژن پر عمل پیرا ہیں، کوئی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں۔ سپاہی سالار جنرل عاصم منیر کہتے ہیں افغانستان میں استحکام ہماری سلامتی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور صفاتی حمایت جاری رکھیں گے۔ عالمی برادری کو یہ جان لینا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر علاقائی امن ہمیشہ مبہم رہے گا۔ امن کے لیے ہماری کوششوں کو کمزوری نہ سمجھا جائے، تمام ہمسایوں سے پرامن بقائے باہمی پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، پاس آؤٹ ہونے والوں میں فلسطین، بحرین، عراق، قطر اور سری لنکا کے کیڈٹس بھی شامل۔ سپاہی سالار نے پریڈ کا جائزہ لیا، نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں اعزازات تقسیم۔ تحریک انصاف میں ٹکٹوں کی تقسیم پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ پی پی 137 سے پی ٹی آئی امیدوار ابو ذر نے نجم ثاقب سے کہا آپ کی کوششیں رنگ لے آئی۔ نجم ثاقب نے کہا کہ بس بابا کو ملنے آ جانا، شکریہ ادا کرنے کے لیے اور کچھ نہیں۔ اس پر ابو ذر نے کہا کہ رضامندی کا ان کی جانب سے اظہار کیا گیا۔ سلیکٹڈ چاہتا ہے مذاکرات اس کی مرضی سے ہوں، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی لاہور میں نیوز کانفرنس، کا مذاکرات کی آڑ میں ڈکٹیشن نہیں دی جا سکتی، ملک میں بدقسمتی سے مقدمات نہیں چہرے دیکھے جاتے ہیں، لاڈلے کو ہر طرح کے ریلیف دیے جا رہے ہیں۔ سوچنا ہوگا آئینی بحران کیوں شروع ہوا، عدالت کو چند ججز کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، ہمیں پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ بلوچستان بار کونسل کے زیر اہتمام کوئٹہ میں ملکیر وکلا کنونشن سے سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کا خطاب۔ پرویز الہی کے گھر پر پولیس آپریشن کے خلاف بیٹے راسخ الہی کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر، نگراں پنجاب حکومت، اینٹی کرپشن اور آئی جی پنجاب کو فریق بنایا گیا، پولیس نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی، درخواست میں موقف، عدالت سے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا حکم دینے کی استدعا۔ لاہور میں پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کے دوران مزاحمت اور پولیس اہلکاروں پر تشدد، لاہور کے تھانہ غالب مارکیٹ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت 19 افراد پر مقدمہ درج، ایف آئی آر میں دہشت گردی اقدام قاتل سمیت 13 دفعات شامل۔ لاہور ہائی کورٹ نے اینٹی کرپشن گجرانوالہ کے مقدمے میں چودھری پرویز الہی کی حفاظتی ضمانت پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 6 مئی تک حفاظتی ضمانت منظور کی جاتی ہے، درخواست گزار 50,000 روپے کے مچل کے ڈپٹی رجسٹرار کو جمع کرائے۔ لاہور میں پولیس اور محکمہ اینٹی کرپشن کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی گرفتاری کا دروازہ توڑ مشن ناکام، کارروائی 8 گھنٹے تک جاری رہی۔ پولیسی بختر بند نے صدر پی ٹی آئی کے گھر کا مرکزی دروازہ، اندرونی دروازہ اور شیشے بھی توڑ ڈالے۔ پولیس اہلکاروں پر گھر سے پتھراؤ بھی کیا گیا۔ پرویز الہی کے صاحبزادے راسخ الہی کے گھر کی بھی تلاشی لی گئی۔ چودھری شجاعت کے بیٹے صالح حسین پولیس کو گھر کا اندرونی گیٹ کھولنے سے منع کرتے رہے۔ صبح 5:30 بجے آپریشن ختم کر دیا گیا، گھر سے 28 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کی شدید مذمت، ٹویٹ میں کہا آپریشن میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ایسی بربریت تو مشرف دور میں بھی دیکھنے کو نہیں ملی، کیا ریاست نے شریفوں اور زرداریوں کے گھروں میں بھی کبھی یوں گھسنے کی ہمت اور جسارت کی؟ کہا بس اب بہت ہو چکا، آج اپنی قوم کو لاہ عمل دوں گا، بتاؤں گا کہ اپنے دستور، اپنی جمہوریت پر مسلط کردہ اس تباہی کے خلاف کیسے کھڑا ہونا ہے۔
ایک طرف مذاکرات تو دوسری طرف گرفتاریاں. ثابت ہو گیا کہ ساگدار سعد رفیق اور اعظم نذیر تارڑ کی اپنی حکومت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ. مونس لاہی بولے پولیس اس کیس میں گرفتار کرنے پہنچی جس کیس میں ان کی ضمانت ہوئی ہے. عمران خان درست کہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ختم ہو گئی ہے. پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی نے کہا پولیس کو استعمال کر کے دہشت گردی کی جا رہی ہے. عمران خان پر لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے چیئرمین تحریک انصاف کو 30 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت. تحریک انصاف کا اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ دینے پر اصرار. حکومت کی بجٹ کے بعد اسمبلیاں توڑنے کی پیشکش. مذاکرات منگل تک ملتوی. مذاکرات کے جائزے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہم مشاورتی اجلاس آج ماڈل ٹاؤن لاہور میں طلب کر لیا. اجلاس سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور مریم نواز بھی شریک ہوں گے. وفاقی وزیر خزانہ ساگدار شرکا کو مذاکرات کے حوالے سے بریف کریں گے. M6 موٹر وے میگا کرپشن کیس میں اہم پیش رفت. ملزم عاشق حسین نے اعتراف جرم کر لیا. پلی بارگین کی درخواست. ملزم 1 ارب 24 کروڑ 40 لاکھ روپے واپس کرے گا. پنجاب کے مختلف اضلاع میں سی ٹی ڈی کی کارروائیاں. 2 مبینہ دہشت گرد عرفان اور الیاس ہلاک. 3 ملزمان گرفتار. 10 بم ڈیٹونیٹرز اور بارود برآمد. کراچی پر جرائم کا سایہ مزید گہرا ہو گیا. عائشہ منزل پر اے ٹی ایم میں ڈاکو نے میاں بیوی کو لوٹ لیا. مسلح ڈاکو نے میاں بیوی کو زمین پر بٹھا دیا. رقم اور چوڑیاں چھین کر اطمینان سے فرار ہو گیا. سوڈان میں پھنسے پاکستانیوں کے انخلاء کا مشن جاری. ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق تیسرا مشن بھی کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا. پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ سوڈان سے مزید 96 پاکستانیوں کو لے کر کراچی پہنچ گیا. اب تک سوڈان سے 355 پاکستانیوں کو بحفاظت واپس پہنچایا جا چکا ہے. مہنگائی سے جینا دوبھر. ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 0.15% اضافہ. مہنگائی کی مجموعی شرح 46.82% ہو گئی. ایک ہفتے میں 21 اشیاء کے نرخوں میں اضافہ ہوا. ادارہ شماریات کی رپورٹ. ادویات 20% تک مہنگی کرنے کے اقدام نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا. زندگی کا نیا سفر. پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی اور میر مرتضی بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو نے گراہم جبران سے شادی کر لی. نکاح کی تقریب کراچی میں 70 کلفٹن میں قائم ذوالفقار علی بھٹو کی لائبریری میں سادگی سے منعقد ہوئی. نکاح کی تفصیلات میر مرتضی بھٹو کی بیٹی ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے ٹویٹ میں شیئر کی. راولپنڈی میں سجے گا آج دوسرے ون ڈے کا میدان. مد مقابل ہوں گی نیوزی لینڈ اور پاکستان. بابر اعظم 11 کو 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. وکٹ بیٹنگ کے لیے سازگار. اور ہالی ووڈ کی معروف فلم سیریز ہنگر گیمز کے نئے پارٹ دی بیلڈ آف سنو برڈز اینڈ سنیکس کا ٹریلر جاری. فلم رواں سال 17 نومبر کو ریلیز کی جائے گی.